السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ مسرور پیرزاد ہوں۔ آج ہم جس مہمان سے بات کریں گے وہ ہے پاکستان کی سیاست پہ۔ پاکستان کی سیاست جو مختلف اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار شروع سے رہی ہے، ابھی تک رہی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ مصنف ہیں، آتھر ہیں، کافی کتابیں لکھ چکے ہیں، مترجم ہیں، شاعر ہیں، اور اس کے علاوہ پرانے سیاسی کارکن ہیں۔ ان کا تعلق لیفٹ سے رہا ہے، پرانے سرخے ہیں، اور ابھی تک جو ہے ان کی سیاست پہ گہری نظر ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آج کیسے سیاست کس کروٹ لے رہی ہے، کون سے رخ پہ جا رہی ہے، ان سے اس معاملے پہ گفتگو کریں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ محمد پیرزاد۔ شاہ محمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میں چاہوں گا کہ آپ جیسا کہ ایک پوری پولیٹیکل سیناریو پہ ایک نظر رکھتے ہیں، اور شروع سے ہی جب سے پاکستان بنایا اس سے پہلے بھی، اور آپ کا تعلق ایک لیفٹ کمیونسٹ پارٹی سے رہا ہے، اس وقت میں خود پرسنلی جانتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس کوئی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ کا پلان ہی نہیں ہے، کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ تھوڑا تفصیل سے بات کریں۔ اصل میں جو سیاست کا شعبہ ہے وہ جدید پولیٹیکل سائنس میں وہ اس کا صرف 5واں پلر ہے۔ سوسائٹی کوئی بھی ہو تو اس میں سیاست ہے، یعنی جس کو ہم ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، پھر جوڈیشل ہے، پھر صحافت ہے، پھر ملٹری ہے، اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ کسی بھی سماج کے لیے یہ 5 پلرز ہیں، انہوں نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اب وہ اگر وہ ان کلاسیکل معنی کو سامنے رکھا جائے تو ہمارا سماج اس سے یعنی اس سطح پر ابھی آیا نہیں تھا۔ یعنی سمجھ لیں کہ اگر ہم 1947 کی پارٹیشن سے پہلے کی بھی بات کریں تب بھی، اور اس کے بعد کی بات کریں تب بھی، جس کو ہم انڈین مسلم کہتے ہیں، وہ سوسائٹی میں اس سطح پر آیا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے حقوق کو جان سکے اور ان کے لیے وہ حاصل کر سکے اور پھر وہ ان کو امپلیمنٹ کر سکے۔ تو لہٰذا وہ جو ہماری مسلم معاشرے کی سوچ تھی وہ ہمیشہ مرعوب تھی کہ آپ یا تو کسی بادشاہ کے رعیت ہیں، یا آپ اپنے پس گردائی میں کسی جاگیردار کے راج ہیں، یا آپ مذہبی طور پر کسی نہ کسی مذہبی مرشد کے انڈر ہیں۔ ان کے باہر آپ کی رائے ہی نہیں تھی، آپ ان سے باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ یعنی پولیٹیکل تھاٹ پروسیس وہ نہیں تھا ہی نہیں، تھا ہی نہیں۔ آپ اس لیول پر ابھی آئے ہی نہیں تھے۔ تو آپ کی جو سائیکالوجی تھی، جو آپ کا جو نفسیاتی اسٹینڈ پوائنٹ تھی، وہ یہ تھے کہ سیاست کو ایک طریقہ جو ہے نا وہ کلاسیکل ہے۔ جب بادشاہ ہوتے تھے اور بادشاہوں کے ہوتے ہوئے جو عام آدمی تھا وہ اپنا اختیار ہی نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے میرا اس میں کچھ رول ہے۔ وہ تو بس انتظار کرتا تھا کہ بھئی جو بادشاہ کہے گا وہ ہم کریں گے۔ اس کے بعد جدید جو ہے نا وہ ڈیفینیشن آ گئی، جدید اس کی وصف آ گئی۔ انگریز نے جب یہاں پر حکومت کی اور پھر بین الاقوامی سچویشن چینج ہوئی اور یہ طے ہوا کہ بھئی نہیں، ون پرسن ون ووٹ کی بنیاد پر ایک جمہوری نظام ہونا چاہیے، اور وہ اچھا نظام ہے، یعنی اس میں شخصی آزادی ہوتی ہے۔ لیکن جو ہندوستان اس وقت تھا اس میں جو پاپولیشن تھی وہ سب اکراس دا بورڈ ایک لیول پر نہیں تھی۔ اس میں جس کو ہم مسلمان کہتے تھے وہ ابھی بھی کسی نہ کسی جاگیردار کے انڈر تھا، یا کسی راجہ مہاراجہ کے انڈر تھا،
یا پھر وہ مذہبی طور پر ان کا کوئی نہ کوئی فیملی کا مرشد تھا، پیر مرشد، یس. ٹھیک ہے نا، جس وجہ سے ان تین دائروں سے وہ باہر ہی نہیں نکل سکتا تھا کہ اپنی مرضی چلائے. تو اب اس کے بیس پر ہماری ڈویژن ہو گئی، یعنی ایک فارمولہ بن گیا. اب ہم کہتے ہیں 47 بن گیا. تو بنگال ہو یا پنجاب ہو یا سندھ ہو یا بلوچ ہوں یا پٹھان ہوں، یہ پوری کی پوری جو پاپولیشن ہے جس کو ہم مسلم میجورٹی کہتے ہیں، وہ اس لیول پر نہیں تھی کہ وہ ان طاقتور لوگوں سے بغاوت کرے یا اس کے خلاف، اس کے الٹرنیٹ کے طور پر متوازی کوئی رائے قائم کرے. اچھا، اب یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی جو سیاست ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کے نمائندے پارلیمنٹ میں جائیں اور آپ کے حقوق کی، ڈیولپمنٹ کی، فلاح کی پروٹیکشن کریں. یعنی جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے یا جو جہاں سے ہم نے یہ فارمولہ لیا وہ یہ تھا نا کہ بھئی اب وہ کس بنیاد پر آپ سلیکٹ کریں. تو ہم نے یعنی پارٹیشن سے پہلے ہم اس پوائنٹ پر آئے گئے کہ نہیں بھئی ہم مسلمان خطرے میں ہیں، اس لیے کہ جب تک ہندوستان پر بادشاہت تھی تو وہ تو دوسرا قانون تھا، لیکن اب جب گنتی کی بات آئے گی تو گنتی میں تو پھر وہ ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ہماری بات مانی جائے. تو ایک انسیکیورٹی فیل ہوئی کہ نہیں بھئی یہ سارے فیصلے اگر گنتی پر ہوں گے تو ہمارے بہت سارے رائٹس ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم نے مسلم بنیاد پر ایک ملک حاصل کر لیا. اب مسلم بنیاد پر ملک حاصل کیا تو مسلمان کی جو مائنڈ سیٹ تھا وہ تو وہی تھا، وہ اتنا پولیٹیکل نہیں تھا کہ ان کو بنائے بادشاہ چاہیے تھے. اچھا، اب یہ کرائسس سامنے آ گیا 10 سالوں میں ہی. تو ظاہر ہے کہ پھر اس وقت جو بین الاقوامی قوتیں ہوتی ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اقوام متحدہ بن گیا تھا اور انہوں نے ایک وہ اسٹینڈرڈ بنائے تھے، آپ کو اس کا ممبر بننا لازمی تھا، آپ دنیا میں بھی رہنا تھا اور انہوں نے بھی آپ کا تحفظ کرنا تھا. تو یہ یعنی اب بات وہ لوکل سے نکل گئی، انٹرنیشنل ہو گئی. لیکن اب یہ کہ آپ مسلمانیت یا اسلام یا مذہبی شناخت کے بنیاد پر آپ کے جو مسائل تھے وہ ایک جیسے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو عقیدہ ہو گیا. چلو آپ ہندوؤں سے وہ بچ گئے کہ ہندو آپ کی مسجد کو یا ایمان کو یا اس کو نہیں کر سکتے، اب آپ کا اپنا. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ بنگال کی الگ ڈیولپمنٹ تھی، پنجاب کی الگ ڈیولپمنٹ تھی، سندھ کی الگ تھی، بلوچ کی الگ تھی، پٹھان کی الگ تھی. اور پھر اس ایک سانحے کی نتیجے میں جو مائگریشن ہوئی ان کے مسئلے الگ تھے. اب کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ فیض احمد فیض نے کہا کہ چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، لیکن بہت ساروں کے لیے منزل آ گئی تھی. کانفلکٹ ہو گیا نا، دو رائے ہو گئی. یعنی جو کچھ لوگ ایسے کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں منزل آ گئی، بس اب پاکستان بن گیا. اب سیاسی ہلچل میں اور دوسری تبدیلی میں ہم نہیں جا سکتے. اور خاص طور پر جو ہندوستان سے مائگریٹ کر کے تکلیفیں اٹھا کے نقصانات اٹھا کے وہ لوگ آئے تو وہ تو اب بسنے کے لیے آئے تھے نا، اب وہ دوسری تحریک کہاں سے چلائے گی. لیکن بلوچوں کے لیے، سندھیوں کے لیے، بنگالیوں کے لیے ابھی وہ منزل نہیں آئی تھی. اچھا، اب ایک ملک جو ہوتا ہے یا جو سوسائٹی ہوتی ہے، جو سماج ہوتا ہے، اس میں جب تک آپ وہ ایک جیسا پن حاصل نہیں کرتے تو تب تک رول آف لا نہیں چلتا. تو نتیجتاً جو جنرل پاپولیشن تھی وہ یعنی وہ جو ماڈرن تھاٹ تھی جو انگریزوں نے پیدا کی تھی کہ بھئی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو ووٹ سے تبدیلی چاہتے ہیں، وہ نیریٹو فیل ہو گیا 10 سالوں میں ہی. وہ یہ یوں فیل ہو گیا کہ ان کو کہا گیا کہ یہ انتشار پھیلاتے ہیں بس. یعنی اسٹیٹ کا کام کیا ہے؟ نظم و ضبط پیدا کرنا. تو وہ پولیٹیکل آئیڈیاز کے اختلافات کو انتشار کہتے تھے.
تو یعنی وہ بدل گیا نا, مقصد ہی بدل گیا. آپ کسی کو اس طرح دیکھ رہے ہیں, میں کسی کو اس طرح دیکھ رہا ہوں. تو پھر جو طاقت ہے وہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی حاوی ہو جاتا ہے. صحیح بات. تو وہ جو طاقت جن کے پاس تھی وہ اتفاق سے عوامی نمائندگان نہیں تھے. اور ابھی تک وہی ہے نا. لیکن ابھی تک تو خیر ہم بعد میں آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب بات ہوئی تو جو بنے بنائے ادارے ملے وہ انگریزوں کے تیار کردہ تھے, جس میں ہماری فوج اور ہماری بیوروکریسی تھی. تو ان کی تعلیم تو ہوتی ہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کیسے کریں, نظم و ضبط کیسے کریں, لوگوں کو قابو کیسے کریں. ان کی تو ٹریننگ ہی یہ ہوتی ہے. صحیح. وہ اس جو مسلم لیگ کی جو وہ اسٹریٹ پولیٹکس تھی وہاں سے تو اوپر نہیں آئے تھے نا. وہ تو بنے بنائے تھے, ٹرین تھے, مہارت تھے, اور وہ ملے آپ کو ایز اٹ از. تو ان کے اور وہ اس میں مطلب ان کا بھی قصور نہیں تھا, اس لیے ان کا تو ان کے عزت کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کیسے یعنی آپ یعنی ایک ڈی سی ہے ضلع کا ڈی سی, وہ اگر نظام نہیں سنبھال سکتا تو پھر ڈی سی نہیں ہے. صحیح بات. تو ان کے لیے یہ مسئلہ پہلے آ گیا کہ بھئی ڈی سی ہونے کے ناطے مجھے اس ضلع کا نظام صحیح کرنا ہے. تو لازماً وہ وہی کرے گا جو فورس یوز کرے گا. اور وہ چونکہ پولیٹیکلائز نہیں تھا, اس لیے کبھی نہیں ہوتا نا بیوروکریٹ جو بھی ہوتا ہے وہ اس طرح سے ٹرین ہوتا ہے, اس کی ٹریننگ ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے شروع سے ہی. وہ لا اینڈ آرڈر کو چلانے والا بندہ ہوتا ہے, ڈسپلین, وہ اوپینین بلڈر نہیں ہوتا. تو اب یہ تھوڑا میں جیسے کہہ رہا تھا نا 10 سالوں میں یہ بات آ گئی. تو جو پہلے 10 سال تھے اس میں آپ کو ایک تھوڑی بہت اسٹرگل نظر آتی ہے کہ بھئی یہ نیا ملک ہے, یہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, یعنی وہ سماج کیسا ہونا چاہیے, یہ بحث پہلے 10 سالوں میں آپ کو نظر آتی ہے. پھر پہلا مارشاء اللہ آ گیا 58 میں, 47 سے 57 10 سال ہوئے, تو 58 میں مارشاء اللہ آ کے انہوں نے سارے بحث ختم کر دی. یعنی وہ کرائم ہو گیا نا ان کی نظر میں, یونین کرنا, لوگوں کو جمع کرنا, اور کسی پوائنٹ آف ویو پر بات کرنا, تقریر کرنا, مختلف نظریہ پیش کرنا, مختلف آئیڈیا دینا, یہ ساری چیزیں غیر قانونی ہو گئی. اچھا, اب انہوں نے انتظام سنبھالنا تھا تو ظاہر ہے اب دنیا تھی, دنیا اس کو سپورٹ کر رہی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ بین الاقوامی جو تفریق تھی, جو ٹو پولر ورلڈ تھی, اس میں ایک قوت ان کے ساتھ تھی جو کہہ رہے تھے بھئی آپ کا یہ خال ہم پورا کریں گے. یعنی آپ کو وہ جو سیاسی خال ہے وہ ہم پورا کر لیں گے, آپ صرف اس کو لا اینڈ آرڈر کو کرتے رہو. تو یہ چلتے چلتے پھر ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں ریپیٹڈلی ایسا ہوا کہ جب بھی کہیں لوگوں آپ نے کہا بھائی چلو اب آپ بات کر سکتے ہیں, تو جب آپ نے بات کر پھر آپ نے نہیں یہ بات ہو, یعنی وہ اس کو پولیٹیکل اوپینین کو انتشار جب آپ کہیں کیٹیگری چینج ہو جاتی ہے, تو وہ حب الوطنی سے غداری میں چلا جاتا ہے آدمی اسٹریٹ اوے. تو یہ کانفلکٹ ہو گیا نا. بالکل. تو اس کانفلکٹ کے نتیجے میں پھر جب یعنی جنرل ایوب نے کہا کہ اب مارشاء اللہ ختم کرتے ہیں, اب انہوں نے یحییٰ خان کو حوالے کیا کہ بھئی چلو تم بھلے الیکشن کراؤ. تو اب الیکشن کا نتیجہ کیا ہوگا یہ ان کو فکر ہونے لگی. پھر اس کے نتیجے میں بنگال چلا گیا. اچھا, پھر دوسرا آیا 77 یعنی 7-8 سال. اچھا, پھر وہ اتنا لہار, اب جب ضیاء-الحق پر پریشر آیا کہ آپ ڈیموکریسی لے آئیں, تو وہ غیر پارٹی بنیاد پر الیکشن کا انہوں نے اعلان کیا. اب ایک سیاسی عمل غیر سیاسی طریقے سے ہو رہا ہے. یعنی سیاسی الیکشن ایک سیاسی کام ہے, لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سیاسی کام غیر سیاسی یعنی پارٹی لیس ہو. یعنی ظاہر ہے کہ پھر کیسے ہوگا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ میں گھر بیٹھا ہوں, مجھے اگر فون آ جائے کہ یار تم تو بڑے قابل آدمی ہو, تو میرے خیال میں نا اچھے وزیر اعلیٰ تم بن سکتے ہو, تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو اس طرح سے وہ لائکنگ والا سسٹم شروع ہوا. یعنی جو آپ کو سیکیور لگ رہا تھا
اب وہ کرنا بھی وہی ہے کہ سویلین سیٹ اپ بھی کرنا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کے کنٹراڈکٹ بھی نہ کرے، آپ کو بھی مانے. تو اب وہ کیا کریں، تو یہ اس طرح سے لائکنگ ہو گئی کہ بھئی پسندیدہ لوگ آ جائیں. اب پسندیدہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو مفاد پرست ہوتے ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے. صحیح بات. کہ آپ نے جاگیردار کلاس کو آگے لیا، آپ نے پیر مرشد گادیوں کو آگے لیا، تو باقی انہوں نے کہا بس لوگوں کو سنبھالنا ہمارا کام ہے. یا آپ نے کہہ دیا بھائی یہ تمہارا، اب لوگوں کو سنبھالنا تمہارا کام ہے. وہ ان کے لیے آسان تھا، ان کا انفلوئنس ہے پورے، اس لیے وہ آلریڈی وہی چل رہا تھا. اس سے بغاوت وہ کر ہی نہیں سکتا تھا. اس کا آپ نے بینیفٹ اٹھایا پولیٹکس کے نام پر، جو اس ڈیفینیشن کی وائلیشن تھی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ریپیٹ اتنا ہو چکا ہے، جس کے لیے میں نے یہ بات کی جو آپ نے دہرائی، کہ اب عوام کا کوئی سیگمنٹ نہیں ہے جس کے تحفظ کے لیے وہ نمائندے چنیں. اور چننے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ عوام کی مرضی نہیں ہے اس میں مجھے اوپر لانے میں. یعنی بائی دا کور آف ہرٹ اگر وہ جانتا ہے کہ انہوں نے تھوڑی مجھے وزیر اعظم بنایا ہے، یا انہوں نے تھوڑی مجھے پارلیمنٹ میں ایم این اے بنایا، تو وہ کیسے اس کے وہ کہے گا؟ وہ تو کہے گا بھائی تمہارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، مجھے ووٹ دینا ہے یا کسی اور کو دینا ہے، اور کیا کرنا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ تم نے جو چاہنا ہے وہی ہونا ہے. تو یہ اگر ڈیفالٹ میں سب کو پتہ ہو، جو آدمی الیکشن میں جاتا ہے اس کو بھی پتہ ہو، اور جس نے ووٹ کرنا ہے اس کو بھی پتہ ہو، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہوتی تھی نا کہ پارلیمنٹ یعنی اپنے اپنے طبقات کی پروٹیکشن کرتی ہے. تو کون سے طبقے کی پروٹیکشن کرتی ہے؟ جو طاقتور ہے اور جو پیسے والا ہے. اور ان کے جو انڈیجنس دشمن ہیں، یعنی پیسے والا بیسیکلی غریبوں کا استحصال کرتا ہے، وہ اس کا دشمن ہے نا، اس طرح سے دیکھا جائے. تو وہ اس کا نمائندہ کیسے ہوگا؟ یعنی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ تبدیلی کی ایک آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے، وہ نہیں ہے. نہیں ہے نا، اس لیے کہ وہ موٹیویٹڈ ہے، انجینئرڈ ہے. یعنی آپ کو یہ پہلے ایک مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کے بعد آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہوتا. یعنی یہ سمجھ لیں نا کہ ایک ایسی وہ گیم ہے کہ اس کے بعد آپ کہیں نہیں ہوتے. تو اب اس میں ہمارے پاس دو قسم کے قوتیں ہیں جس کو ہم سیاسی قوتیں کہتے ہیں. ایک وہ ہیں جو باس کی رضامندی سے سیاست میں آتے ہیں کہ جی ہم آپ کے وفادار رہیں گے. اور دوسرے وہ ہیں، اچھا تو ان کے پاس تو عوام کی بھلائی کا قانون ہو ہی نہیں سکتا، ایجنڈا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اس سے وہ سبب نہیں ہے. یعنی ابھی آپ اگر دیکھیں، میں لاڑکانہ کا ہوں، تو بھئی لاڑکانہ میں جو ہیں وہ یا بگیو ہیں یا اونڑ ہیں یا بھٹو ہیں، جو بھی ہیں وہ بڑے امیر لوگ ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، تو وہی الیکشن لڑ سکتے ہیں. اور آپ کے پاس اور تو کوئی چوائس نہیں ہے. تو وہ جو جنرل پبلک ہے، اس کا ریلیف، اس کی ایجوکیشن، اس کی ہیلتھ، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی وہ فکر کیوں کرے گا؟ نہیں کرتا. اچھا دوسرا کون ہے؟ دوسرا وہ ہے جو سمجھ لیں کہ اس سے نکلنا چاہتا ہے، وہ الیکشن کو نہیں مانتا. مثلا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں بھائی بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے یا پختونوں میں کیا ہو رہا ہے. تو ان کا کنٹراڈکشن یہ ہے کہ پھر وہ آدمی جو اس علاقے کا ہے، وہ اس کو جب دیکھتا ہے تو وہ تو اور بھی گیا گزرا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں اقتدار آئے گیا تو اس کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے خود، تو وہ کیسے آپ کو کرے گا؟ ہمارے قوم پرست بھی اگر دیکھیں ہم سندھ میں، تو وہ انڈیویجولی کہاں ہیں؟ وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے پروسیس کو کہ بھائی ٹھیک ہے یہ نا، پارلیمنٹ سیاست جو ہے یہ تو ہے ہی. چلیں وہ غلط ہو گیا، اب ہم آپ کو دیتے ہیں. ہاں تو آپ کی جو ہے نا انٹیگریٹی کہاں سے ہم معلوم کریں گے؟ اس سے کریں گے نا کہ ابھی فی الحال آپ کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے، فی الحال تو آپ کے کوئی گھر والا، گلی والا، محلے والا آپ پر کوئی آسرا کر سکتا ہے کہ آپ کسی کام کے آدمی ہیں؟ تو نہیں ہوتے. تو ان کے پاس بھی اپنے خیالات کی موٹیویشن ہے، پبلک کی موٹیویشن نہیں ہے. اس لیے کہ پبلک اس اقتدار کا انتظار نہیں کرتی.
وہ تو آپ کو ایز اے ہیومن دیکھنے والے لوگ تو ادھر ہی ہیں نا. تو وہ آپ ان کے دکھ درد میں یا ان کے مسائل میں یا ان کے اس میں کہاں ہیں اور کتنا ہیں، وہ اس کی کوئی شہادت نہیں آتی ان کے پاس. تو وہ عام آدمی اس سے بھی اتنا ہی دور ہے. وہ بھلے سمجھ رہے ہوں کہ بھئی ہم اچھا چلا لیں گے اگر ہمارے پاس ہم سیکنڈ آپشن جو ہے آپ کے پاس. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سیناریو ابھی بن چکا ہے اتنے سارے تجربات کے بعد، اس میں اے پولیٹیکل ہونا بہتر ہے. اچھا، غیر سیاسی ہو جائے. اور وہ غیر سیاسی ہی اصل میں سیاسی کام ہوگا، اس لیے کہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بندہ دنیا جو ایگزسٹنگ دنیا ہے اس میں وہ سروائیو کر سکتا ہے، اپنا پیٹ پال سکتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے. اس کو کوئی ہنر ہے، اس کو کوئی نالج ہے، یہ بڑھائیں آپ اس کی، جو آپ حکومت میں آئے بغیر بھی بڑھا سکتے ہیں. تو وہی اصل سیاسی کام ہے. سیاسی انڈرسٹینڈنگ اور مینٹل لیول بڑھانا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کوئی پارٹی نہیں کر رہی. یہ کوئی نہیں کر رہی، اس لیے کہ یہاں ہر کوئی جو ہے وہ اقتدار کی باری لینے کے لیے، الیکشن والی پارٹیاں وہ ہیں جو اقتدار میں باری لینے کے چکر میں. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی جو پارلیمنٹ کی سیاست کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہے، جو قوم پرست ہیں، جو ان کو مانتے ہی پروسیس کو نہیں ہے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ وہ صرف اپنے خیالات کے غلام ہیں. ان کا عام آدمی سے کوئی واسطہ ہی نہیں، پریکٹیکلی ثابت نہیں کر پا رہے. اس لیے کہ عام آدمی تو ان کی گلی محلے میں کہیں رہتا ہوگا نا، تو وہ اس کو ایز اے سیویئر سمجھیں، وہ سمجھیں کہ بھئی یہ بندہ ہمارا مخلص ہے. یہ تو پیدا کریں نا. ووٹ تو بات کی بات ہے، ریاست تو بات کی بات ہے. ایک جہاں آپ رہتے ہیں وہ بندے کا کانفیڈنس آپ کیسے جیتیں گے؟ جب وہ کہے گا کہ یہ بندہ کام کا ہے، وہ کہیں گے اپنے ہی کام کا نہیں ہے تو میرے کام کا کیسے ہوگا؟ یہ آپ نے کردار اپنا یہ بنایا ہے کہ آپ خود سوسائٹی میں ایسے ہیں کہ جیسے بھئی اس کو چھوڑو، اس کی تو بات، یعنی آپ لوگ آپ کو اتنا اگنور کرتے ہیں کہ کہتے ہیں اس سے کون بحث کرے. تو یہ آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کی آپ کہتے ہیں کہ آپ بہتر بھلائی کر سکتے ہیں، وہ لوگ آپ کے جو نارمل آپ کی سماجی زندگی ہے اس میں آپ ان کے لیے ٹرسٹ ورتھی نہیں ہیں. آپ میں وہ کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہے، آپ میں وہ سمجھداری نہیں ہے. نہیں، اگر ہم یہ بات اس تناظر میں دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں مثال رسول بخش پلیجو کی، سائیں جی ایم سید کی، ان کے ساتھ تو بہت سے لوگ ہیں اور ابھی تک ہیں ان کی پارٹی میں، اس وقت بھی تھے. دیکھیں نا، وہ پبلک نہیں ہے. وہ ہوگا جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا بندہ ہوگا، یونیورسٹیز، کالجز. اب آپ جیسے ہم بلوچستان کی بات کریں یا سندھ کی بات کریں تو آپ بتائیں کہ لٹریسی ریٹ کیا ہے، اور اس میں جو لوگ آپ کا وہ کہتے ہیں نا، تو ان کا یعنی وہ کس بنیاد پر وہ کرے گا. تو وہ جو کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ ہیں، تو وہ زیادہ لوگ اس جنرل پبلک کے نہیں ہیں. وہ زیادہ لوگ وہ ہیں، وہی بتا رہا ہوں نا، کہ جو آدمی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے یا اسکول تھوڑا شعور رکھتا ہے. تو اب بجائے اس کے کہ اس کو آپ پولیٹیکل اس میں لے آئیں، تو آپ تو اس کی پھر ایجوکیشن بھی اپ ٹو دا مارک لانے میں حصہ نہیں لے رہے. بس جیسے سائیں جی ایم سید کی آپ نے بات کی سندھ میں، تو ان کا تو مشہور مقولہ ہے نا کہ شاگردوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. تو پھر جو آتے ہیں ان کو جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے روکا بھی نہیں اور انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کی. تو اس طرح سے یعنی جو آپ کا بچہ میٹرک پاس کرتا ہے اور یونیورسٹی تک آتا ہے، وہ ایلیمنٹ ہے جو آپ کی قوم کو کوئی الٹرنیٹ دے سکتا ہے. تو وہ تب دے گا نا جب آپ کی اس کی وہ لیول اپ ٹو دا مارک انٹرنیشنل لیول کی ہوگی. اب یہاں جو ہے جو سینیریو آپ نے بیان کیا، اس میں ایک پارلیمنٹ
سیاست کی بھی ایک انقلابی وہ نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے. تو ایک مخلص آدمی جو اپنے دل سے ذہن سے یہ سمجھتا ہے کہ اس ساری خرافات کا، خراب حالات کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے پولیٹکس میں، اچھی پولیٹکس میں، تو وہ کیا کرے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے لیے انتظار کرے. یعنی جیسے میں کہتا ہوں میری 3 شناختیں ہیں، میں سندھی بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، پاکستانی بھی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اگر میں سندھی ہوں تو میں چاہوں گا کہ جو میرا سندھی ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ چیزوں کو سمجھے اور اپنی سروائیول کا بندوبست کر سکے. اس کو اتنی ہنر، اتنا تعلیم، اتنی انڈرسٹینڈنگ پڑھانی چاہیے. اور اسی طرح سے مسلمان، ظاہر ہے کہ اب تو ہم میجارٹی مسلمان ہی ہیں، اور اسی طرح پاکستانی، کہ اگر میں پاکستانی کے دائرے میں دیکھوں کہ چاہے وہ پنجاب میں رہتا ہو، چاہے بلوچ میں رہتا ہو، چاہے یعنی کہیں بھی رہتا ہو. وہی آپ کا لفظ جو ہیومن ڈیولپمنٹ. ہاں، کہ میری دلچسپی یہ ہوگی کہ اس کو ایک سین بندہ بنایا جائے، اس کو انتہا پسندی سے دور کیا جائے. اس طرح سے اس کا نقصان ہوتا ہے. آپ یہاں پر جو ہے نا پاپولرٹی اس میں ہے کہ آپ اس کو دوسروں سے خطرہ دلائیں. یہ سیاست پروڈکٹیو سیاست نہیں ہے کہ میں جن سے ووٹ لینا چاہتا ہوں ان میں خوف پیدا کروں کہ دوسرے لوگ آپ کو کھا جائیں گے، اور میں اس کو سیاست کہہ رہا ہوں. اور وہ اپیلنگ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپیلنگ زیادہ ہوتی ہے کہ ورنہ دوسرے آپ کو کھا جائیں گے. تو میں نے وہ اپنا دائرہ بنا لیا اور میں نے کہا میں اس میں خوش ہوں، تو میں نے اس کے ساتھ بھلائی نہیں کی. مجھے اب اس جو بھی گیون سچویشن ہے اس میں مجھے میگزیمم پارٹیسپیشن کرنی ہے، اور ایسے لوگ پارٹیسپیشن سے لوگوں کو روک دیتے ہیں. تو وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے جو نیچرل بائی ڈیفالٹ اس کو موقع ملے ہیں وہ اس کو بھی یوز نہیں کر پاتے اپنے حق میں. اس لیے کہ وہ نیریٹو جو ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں ڈویژنل آئیڈینٹیفیکیشن کا نیریٹو اچھا انسانی الٹرنیٹ نہیں ہے. آپ کوئی بھی دائرہ بنائیں، انسان کا دائرہ بنے یا ملک کا دائرہ بنائیں یا کچھ قوم کا دائرہ بنائیں، لینگویج کا دائرہ بنائیں، لیکن اس میں آپ نے سب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اور اپنے سروائیول کو انشور کرنا ہے. تو کوآپریشن کا رویہ آپ اس بندے میں پیدا کریں جس سے آپ سنسیئر ہیں. اگر کانفلکٹنگ کا بنانا چاہیں گے تو آپ اس کا نقصان کریں گے. بھلے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، اور آپ بھلے بظاہر آپ یعنی بکے ہوئے بھی نہ ہوں، بظاہر آپ کرپٹ بھی نہ ہوں، لیکن آپ کا جو وہ تھاٹ پروسیس ہے اگر وہ ڈیوائڈنگ ہے، اور اگر وہ لوگوں کو تھریٹ میں محسوس کرانے میں اپنی عافیت سمجھتا ہے، تو یہ لانگ ٹرم میں ڈیمیجنگ ہے آن بوتھ لیول. کہ آپ سندھی ہیں، بلوچی ہیں، یا مہاجر ہیں جو ٹرمینالوجی ابھی ہے، یا آپ ایز اے ہیومن ہیں. تو آپ کو سیاسی آدمی کا یا سیاسی مفکر کا یہ کام ہے کہ آپ کو کہے کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ ہم لڑ کے کوئی چیز حاصل کریں. فی الحال یہ ہے کہ ہم نے اپنی سروائیول کو انشور کرنا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں ایک آدمی ویسے ہی محروم ہے اور ویسے ہی پھر آپ نے اس میں وہ سینٹیمنٹ پیدا کر لیے کہ نہیں ساری دنیا آپ کی دشمن ہے، تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک اچھا آدمی بن ہی نہیں سکتا دنیا کے کسی بھی کونے میں. یعنی پہلے جو ہے اس وقت کام کرنا ہوگا کہ انسان کو بہتر کیا جائے، اور اس کی صلاحیتیں بڑھائیں، صلاحیتیں، اسکلز، مہارت، ہنر بنائیں، تاکہ وہ اپنا سروائیول کر سکے، بہتر ہو سکے گیون سچویشن میں. بھلے وہ فیوریبل نہ ہو، اچھا، بھلے وہ فیوریبل نہ ہو لیکن اویلیبل تو ہے نا. یعنی اس وقت سیاسی طور پہ متحرک ہونا کسی فائدے میں نہیں ہے، بلکہ الٹا ہے کہ نہ ہونا زیادہ بہتر ہے. اس لیے اگر ہوں گے تو آپ اپنے مائنڈ کو پالوٹ کریں گے. اچھا، پیپلز پارٹی والے
پی ٹی آئی والے یا نواز شریف والے ایک دوسرے کے ساتھ گالیاں دینے میں اپنا فرض اولین سمجھیں گے تو وہ ایز اے انسان کمتر ہوں گے. صحیح. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر پیپلز پارٹی کا لیڈر یا مسلم لیگ نون کا لیڈر یا پی ٹی کا لیڈر اسے دوسروں سے نفرت دلا رہا ہے تو وہ شاید اس کا بھلا کر رہا ہے. نہیں، وہ آپ کا دشمنی کر رہا ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس میں اپنی ڈیولپمنٹ کریں، سین بندہ ہو، یعنی آپ کے پاس ساری انسان ذات کا ایک وہ ہونا چاہیے، حل ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے بس میں ہو تو آپ یہ چیزیں اس طرح کریں گے اکراس دا بورڈ. تو یہ ساری طاقتور طبقات کی یرغمال ہے سیاست، اور ہم صرف اپنے نعروں میں خوش ہو جاتے ہیں. ہم سمجھ نہیں رہے کہ یہ جو اچھے اچھے الفاظ ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہیں. ہمارا صرف ان کو کور چاہیے، باقی خواب ان کے اپنے ہیں جو کہ انسانی نہیں ہیں. یعنی فی الحال کسی پارٹی کے پاس عوام کی بھلائی پریورٹی نہیں ہے. چلے، بہت شکریہ شاہ محمد، آپ سے یہ جان کے بڑا اچھا لگا. پھر کسی دن آپ کو بلائیں گے تھینک یو. اور سیاست کی اس صورتحال کو مزید پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. ناظرین، اپنے میزبان مسرور پیرزادہ کو دیجیے گا اجازت. پھر کسی اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.